بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مطالعہ اسلام برائے جماعت سوم، صفحہ نمبر 6، باب دوم۔ اپنے پچھلے آن لائن لیکچر میں ہم نے ایمان پڑھا۔ میں دہرائی کرتی ہوں، کسی بھی بات کو سچے دل سے ماننا اور پھر زبان سے اقرار کرنا ایمان کہلاتا ہے۔ مسلمان ہونے کی حیثیت سے کچھ باتیں ایسی ہیں جن پر ہمارا ایمان لانا حکم کا درجہ رکھتا ہے۔ ان باتوں کو ایمان مفصل میں بیان کیا گیا ہے۔ ایمان مفصل کا مطلب ہے مکمل ایمان، یعنی ایمان مفصل میں جن چیزوں پر ایمان لانے کا حکم دیا گیا ہے ان پر یقین کرنے کے بعد ایمان مکمل ہو جاتا ہے۔ میں پڑھتی ہوں، آپ لوگ غور سے سنیں۔ آج کا ہمارا سبق ایمان مفصل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ ترجمہ: میں ایمان لایا اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں اور آخرت کے دن پر، اور اس بات پر کہ اچھائی اور برائی اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے، اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر۔ جی تو بچوں، ایمان مفصل میں 6 باتوں کا ذکر ہے۔ پہلی، اللہ پر ایمان، اس کے فرشتوں پر ایمان، اس کی کتابوں پر ایمان، اس کے رسولوں پر ایمان، آخرت کے دن پر ایمان، اچھی بری تقدیر پر ایمان، اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان۔ اللہ پر ایمان سے مراد ہے کہ ہم سچے دل سے مان لیں کہ اللہ ایک ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، اور اس بات کو زبان سے بولنے کے ساتھ ساتھ اپنے عمل میں بھی ظاہر کریں۔ فرشتوں پر ایمان لانے سے کیا مراد ہے؟ تو فرشتوں پر ایمان سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے انسان پیدا فرمائے اسی طرح سے فرشتوں کو بھی نور سے پیدا فرمایا۔ انسانوں کی طرح فرشتے بھی اپنی عبادت کے لیے اللہ نے پیدا فرمائے، اور اس بات پر ہمارا یقین ہونا چاہیے کہ فرشتے بھی اللہ کی مخلوق ہیں اور اللہ کے حکم کے پابند ہیں۔ کتابوں پر ایمان، تو کتابوں پر ایمان سے مراد آسمانی کتابیں ہیں، یعنی کہ تورات، انجیل، زبور اور قرآن مجید۔ یہ وہ کتابیں ہیں جو اللہ نے اپنی طرف سے اپنے انبیاء پہ نازل کی تاکہ انسان ان کو پڑھ کے ان کی تعلیمات پر بھی عمل کرے۔ اب پچھلی 3 کتابیں یعنی تورات، انجیل، زبور پر اس حد تک یقین ہے کہ وہ اللہ نے اپنے پیغمبروں پر نازل کی، نہ کہ ان کی تعلیمات پر اب ہم عمل کریں، کیونکہ پہلی قوموں نے ان میں تبدیلیاں خود سے کر لی ہوئی ہیں۔ اب صرف تعلیمات قرآن مجید کی ہی عمل میں لانی ہے، جو ہماری آخری کتاب ہے، اور پچھلی کتابوں پر صرف یہ ایمان اور یقین رکھنا ہے کہ وہ بھی اللہ کی نازل کی ہوئی ہی کتابیں ہیں، مگر ان کی تعلیمات پہ عمل نہیں کرنا۔ اب ہمارا ضابطۂ حیات صرف قرآن مجید ہے۔ رسولوں پر ایمان، تو رسولوں پر ایمان لانے سے مراد یہ ہے کہ اس بات پر یقین کرنا ہے کہ انسانیت کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں سے ہی اپنے نیک بندوں کو رسالت کا شرف بخشا تاکہ رسول یا پیغمبر اللہ کا دیا ہوا پیغام دوسرے لوگوں تک پہنچائیں، اور یہ رسول اللہ تعالیٰ کا پیغام جو ہے وہ خود سے نہیں بھیجتے، خود سے نہیں دیتے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے منتخب کردہ یا چنے ہوئے یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اپنا پیغام دیا ہے، اور اللہ کے سمجھائے ہوئے احکامات ہی اللہ کے بندوں تک پہنچاتے ہیں۔ پھر یہ ہے کہ اچھائی اور برائی اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے، یعنی اچھی بری تقدیر پر ہمارا ایمان ہونا ضروری ہے۔ اللہ نے ہمارے لیے جو بھی جتنا بھی منتخب کیا ہے وہی ہمارے لیے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ ہم سے پیار کرتا ہے، اور اس پیار کے ناطے وہ ہمارے ساتھ کبھی برا نہیں کرتا۔ اس کے ہر فیصلے میں ہمارے لیے بہتری ہوتی ہے، اور اس بات پر صبر و شکر کرنا ہی ہمارا ایمان ہے۔
مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، یعنی کہ موت آتی ہے تو ہم صرف مر نہیں جاتے، موت ہمارا خاتمہ نہیں ہوتی بلکہ ہمیں دوسری ابدی زندگی کی طرف لے جاتی ہے۔ ہم دنیا میں جو اعمال بھی کرتے ہیں ان کا حساب ہمیں موت کے بعد والی زندگی میں دینا ہوتا ہے، اور اس بات پر بھی یقین کرنا ہمارے لیے ہمارے ایمان کو مکمل کرنے کا باعث بنتا ہے۔ جی تو بچوں، اب صفحہ نمبر 7 پہ آ جائیے۔ آپ کو نظر آ رہا ہے سرگرمی ایمان مفصل میں مسلمانوں کو جن باتوں پر ایمان لانے کا حکم دیا گیا ہے دیے گئے خانوں میں ترتیب سے لکھی، ٹھیک ہے۔ پہلا انہوں نے شو کر دیا ہے خود ہی، یعنی کہ اللہ پر ایمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، یہ آپ نے ایمان مفصل میں خود سے ڈھونڈ کے سرگرمی ہے آپ کے لیے، آپ نے لکھنا ہے اور مجھے چیک کروانا ہے۔ ان باکس میں آپ میسج کر سکتے ہیں۔ آج کا ہمارا سبق اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔